بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس وقت جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے یا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، چونکہ موجودہ حکومت کو اب صرف 2 ماہ کا جو ہے وقت رہ گیا ہے. 2 ماہ بعد یا 2 ماہ سے بھی پہلے موجودہ حکومت جو ہے وہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی وہ رخصت ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کا جو بغل ہے وہ بچ چکا ہے، اور باقاعدہ اس کی جو تصدیق ہے یا اس کا جو یہ کہنا چاہیے کہ جو اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. اور نواز شریف صاحب کے اس بیان سے ایک روز پہلے جب مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا جو اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ مرکزی عہدیداروں کے انتخابات کا چناؤ بھی ہوا، وہ کہتے ہیں کہ خود ہی نام دیے اور خود ہی منتخب کر لیے، وہ جس طرح کے ایک سلیکٹڈ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکشن ہوئے. تو اس میں بھی مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جناب جو عام انتخابات ہوں گے وہ اسی سال ہوں گے. اچھا، یہ بات تو بڑی پہلے سے عام تاثر تھا کہ جناب جب بھی الیکشن ہوں گے تو یہ اتحاد جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یا خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹے گا. تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ایک تو یہ کہ جو کشتی ڈوبنے کا جو واقعہ ہوا ہے، جو لبنان جو لے کے جا رہے تھے، اور جس طرح بڑا ہولناک اور بڑی دردناک کہانی ہے ان ساری چیزوں کی، اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایم کیو ایم الطاف حسین ہے، جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہے، اس ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس پر ایک طرح سے غیر اعلانیہ اس کی سرگرمیوں پر جو ہے یا اس کے سیاست میں حصہ لینے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے. اس کا کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن بس پابندی ہے تو پابندی ہے، آپ حصہ نہیں لے سکتے، سیاست نہیں کر سکتے. تو اس ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں. اس ایم کیو ایم کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک تازہ خوشخبری یا اچھی خبر ہے یا جو بھی اور اس کے علاوہ باتیں وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان میں جو ایک لڑائی یا مہاجرائی کی جو کیفیت ہے وہ شروع ہو گئی ہے. گو کہ ہونی تو تھی وہ کسی نہ کسی طرح، لیکن ایک بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی بجٹ میں وفاقی حکومت نے جو وعدے کیے تھے، خاص طور پر جو سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کے لیے جو رقم رکھنی تھی، جو فنڈ دینا تھا، وہ جناب وعدہ جو ہے پورا نہیں کیا گیا. اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جو ان کی معاشی ٹیم ہے، یعنی ان کا پورا اشارہ جو تھا وہ اسحاق ڈار صاحب، جو ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ ہے، پیسے انہوں نے رکھنے، پیسے انہوں نے دینے، وہ کہتے ہیں کہ منشی ہیں اصل تو پیسوں والے، پیسے دینے والے. تو بہرحال اس پہ انہوں نے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب اگر وفاقی حکومت نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو فنڈ نہیں دیے تو پھر ایک تو یہ کہ یہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اتحاد دائرے نہیں قائم رہے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے. جس پر جو وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، کہ جو بھی بجٹ بنایا گیا اس پر ہم نے تمام اتحادیوں سے مشاورت کی اور اس سے انہیں اعتماد میں لیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ چونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، 2 مہینے سے بھی کم وقت باقی ہے، تو آخر یہ کشتی جو ظاہر ہے کہ وہ صرف تیار کی گئی تھی، یا جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ عمران خان کے خوف سے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں، 13 جماعتیں جو ہیں
وہ صرف عمران خان کے خوف سے اکٹھی ہوئی تھی، اور عمران خان کا اتنا خوف تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو وقت سے پہلے گھر نہیں بھیجا تو یہ پھر ہمارے لیے تو وقت بچے گا ہی نہیں، یہ اتنا وقت لے لے گا۔ تو یہی ہوا کہ وہ سب اکٹھی ہو گئیں، پھر ان کی ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کی مدد کی، اور تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی اور منظور ہو گئی، اور عمران خان صاحب اقتدار سے چلے گئے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک سال تک، گزشتہ ایک سال ہو گیا ان کو اقتدار سے جو ہے وہ نکلے ہوئے، لیکن وہ بڑے یعنی جس طرح کی وہ جارحانہ گفتگو کر رہے تھے، سابقہ آرمی چیف کے خلاف جس طرح کی انہوں نے جملے استعمال کیے، اندازہ نہیں تھا، بلکہ اب تو یقین ہو گیا، یہ چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں کہ جی کون لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے، کون لوگ ان کی پشت پر تھے، کیوں عمران خان صاحب اتنے جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ویڈیوز تھیں اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا پروگراموں میں کہ جناب عمران خان صاحب جس غرور و تکبر اور طاقت اور اقتدار کے نشے میں، دوسرے نشے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ٹھیک ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے، لوگ ان کے اس نشے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، گو کہ اس سے بھی بہت ساری خرابیاں ظاہر پیدا ہوئیں، کیونکہ مملکت کا سربراہ اگر اس طرح کی چیزوں میں اگر ملوث ہوگا تو ظاہر ملک کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ جو اقتدار کے نشے کی بات تھی وہ ہم کیا کرتے تھے کہ جناب ابھی تک اقتدار تو ان سے چھن گیا ہے، لیکن اقتدار کا نشہ ان کا نہیں اترا ہے، اور ان کا جو غرور و تکبر ہے وہ جو ہے اتر کے ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے۔ تو دیکھیں غرور، ہم نے پہلے بھی کہا کہ غرور و تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ 9 مئی جو ہوا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ پلاننگ تو چھوڑیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک منصوبہ یا ایک پلان تو انسان جو ہے وہ زمین پہ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پلان، ایک منصوبہ اوپر اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے، اور اصل منصوبہ، اصل پلان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا بندوں کے لیے پلان بنا رہا ہے، کیا وہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوگا۔ وہ تو بڑے، پھر ان کی پاپولیٹی، سب ان کی پاپولیٹی سے خوفزدہ تھے، تو یہی وجہ تھی۔ اور پھر ان کو جو پشت پناہی حاصل تھی بہت زیادہ طاقتور لوگوں کی، پھر عدلیہ، پھر آخر میں یہ ہوا کہ عدلیہ، سپریم کورٹ ان کی حمایت میں آ گئی، تو وہ اور زیادہ کہ جناب اب تو میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، بگاڑ کے بتائے۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو بڑی بڑی جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، بنی بنائی بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ 9 مئی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خود عمران خان صاحب بھی آج حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ 9 مئی ہو کیسے گیا۔ گو کہ اس میں فرق صاف ظاہر ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے، ثبوت ہیں، شواہد ہیں، پھر ان کا جو لہجہ تھا، ان کا جو اسٹائل تھا اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ جو ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا کہ جی میں اس کو پھانسی دے دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں۔ جس پارٹی کا سربراہ کھلے عام اس طرح کی دھمکیاں یا اس طرح کی جو کا لہجہ اگر استعمال کر رہا ہو تو اس کا کارکن کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا میرے تو کیپٹن نے کہہ دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا تو میں کیسے چھوڑ دوں۔ تو بہرحال اس حوالے سے تو یہ ساری چیزیں ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ یہ پک رہی تھی، چل رہی تھی، جو اچانک ظاہر ہے کہ وہ بم پھٹا، 9 مئی ہوا، اور جو کچھ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آہستہ آہستہ ساری گنجائشیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور آج عمران خان صاحب جو اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی 2 جھنڈے لے کے بیٹھ جاتے تھے، ایک پاکستان کا اور ایک تحریک انصاف کا، اور اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہوئے وہ روزانہ خطاب کر رہے ہوتے تھے ٹیلی ویژن تمام چینل پہ بیٹھ کے۔ تو دیکھیے غرور، تکبر بس اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا ہو گیا۔ تو بتانا یہ تھا ساری صورتحال کہ یہی صورتحال اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے ہونے جا رہی ہے، چونکہ دیکھیے جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود بھی اس میں گرتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے یا پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ہم نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا، اور اب ہم جو ہے وہ حکومت، لیکن اب حکومت کرے گا کون؟ سارا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس وقت تو یہ عمران خان کے خوف سے جو ہے وہ ڈر کے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، ایک پیج پر آ گئے تھے
اور باقی لوگوں کو بھی ایک پیج پہ لے لیا تھا، سب خوف زدہ تھے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہوئی ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ بڑا دھچکا لگا ہے. لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ نہیں جناب، ہم نے بڑا بندوبست کر دیا ہے عمران خان صاحب کا، اور اب پہلے جیسی بات نہیں رہے گی، اور پہلے جیسی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور عدلیہ کو بھی انہوں نے کوئی ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک کر دیا ہے، کم از کم وہ بھی ان کے اس انداز میں اب ساتھ نہیں دے رہی ہے. تو اب تو ہم کلے کلے ہی ہیں اور ہمارا اقتدار ہوگا. لیکن جب کلے کلے تو پھر اپنی اپنی پڑ گئی. مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. زرداری صاحب بہت پہلے اعلان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں بار بار پوری پیپلز پارٹی کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو. تو اب یہاں آ کے جھگڑا بڑھ گیا ہے. تو اب دونوں میں یہ جنگ ہونی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اب اقتدار کی جنگ اب شروع ہوئی ہے، چونکہ ان کا اصل دشمن جو ہے اس کو یا کہنا چاہیے کہ اس کو غیر اہم کر دیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی مکمل طور پر غیر اہم نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ لوگ آج بھی ساتھ ہیں، پاپولیرٹی کا ایک عنصر موجود ہے، لیکن پتہ چل جائے گا. لیکن ہمارے یہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک پاپولیرٹی کا عنصر اپنی جگہ، ووٹ بینک اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی اقتدار میں نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی پورا یقین ہے کہ اب جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی وہ ان کے حق میں ہوگی، کیونکہ اب وہ ہے میدان میں، اور اصل جو دشمن تھا اس کو ہم نے پیچھے کر دیا، سائڈ کر دیا. تو اب پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بھی بڑا مقابلہ ہے کہ کس کے حق میں زیادہ ہوتی ہے، کس کے حق میں کم ہوتی ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون نے تیاری شروع کر دی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا جب ہم بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی عام انتخابات کے لیے کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، تیاری کریں. تو اب یہ 2 مہینے کے اندر، بلکہ 1 مہینے کے اندر ہی بہت کچھ ہو جائے گا. ابھی تو ڈرامہ شروع ہوا ہے، اس کو ڈرامائی صورتحال بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. لیکن آگے جا کے ظاہر ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنے لیے کام کرنا ہے. ظاہر ہے کوئی سیاسی اتحاد تو نہیں تھا، کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں تھا، سیاسی اتحاد تھا، اور ایک وہ دشمن کے لیے تھا، اور ایک جو دشمن تھا وہ عمران خان تھا. تو اب اس کے بعد اب یہ اپنی اپنی جنگ لڑیں گے اقتدار کی، اور اس کے نتیجے میں دیکھنا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کون جیتتا ہے. اور وزیر اعظم کی دوڑ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو اب یہ وقت بتائے گا کہ وزیر اعظم اگلا کون بنے گا. لیکن الیکشن کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 6 مہینے کے لیے اس کی میعاد بڑھ سکتی جو آئین میں موجود ہے. لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں الیکشن اسی سال ہوں گے، نواز شریف صاحب نے بھی تیاری کا کہہ دیا، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ 2 مہینے بعد اسمبلیاں ٹوٹنی تو ہیں، نگراں حکومت تو آنی ہے، اور 3 ماہ بعد الیکشن ہونے ہیں. اب وہ کوئی اور ایسا کوئی بیچ میں مسئلہ آ جائے کہ وہ نگراں حکومتوں کی پھر ایک بار جو ہے وہ میعاد بڑھ جائے، مدت بڑھ جائے، اور الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے. لیکن اب تک کی یہ صورتحال ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، کب پی ڈی ایم ٹوٹتا ہے، اور کب جو ہے وہ ایک نئی لڑائی، ایک نئی سیاست جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اس میں حصہ لے سکیں گے، نہیں لے سکیں گے، نااہل ہو جائیں گے، کوئی اور ان پہ کیس ہو جائے گا. وہ جو بہت سارے معاملات ہیں ان کے لیے چل رہے ہیں، تو ان کو روکنا ابھی ضروری ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی برقرار ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو اگر پی ڈی ایم نے نہیں روکا تو یقیناً عمران خان صاحب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جو ہے الیکشن میں، انتخابی عمل میں جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے اپنی ایک اہمیت جو ہے وہ جو ان کی موجود ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ لوگوں سے ایک اچھا ووٹ بینک حاصل کر سکیں. اب دوسری بات ہم نے کی تھی جو کشتی ڈوبی ہے. کشتی ڈوبی اتنا اندوہناک واقعہ ہے، کتنے درجنوں لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے، ابھی تک کچھ لوگوں کا پتہ نہیں چلا ہے. تو اور وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور یوم سوگ کا اعلان کر دیا باقاعدہ. کل جو ہے وہ اس حوالے سے یوم سوگ منایا جائے گا اور قومی پرچم سرنگو ہوا. لیکن یہ واقعہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں متعدد بار ہو چکا ہے. اور خاص طور جو انسانی اسمگلنگ ہے
یہ تو چلو کشتی والی بات ہے، یہ تو غیر قانونی ہے ٹوٹل، یہ بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن جو کراچی ایئرپورٹ ہے جہاں لوگ بغیر پاسپورٹ کے باہر نہیں جا سکتے، وہاں بھی جس طرح انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور وہاں کے جو ذمہ دار حکام ہیں وہ بڑی بڑی رقبے لے کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کہاں کہاں بھیج چکے ہیں، تو آج تک کبھی بھی ان کو کوئی سزا نہیں ملی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جتنی بھی انسانی اسمگلنگ ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے ایئرپورٹ پہ، لوگ جو ہے وہ جس طرح کی وہاں پہ صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہی لوگ جاتے ہیں، روزانہ ہی، لیکن کون ذمہ دار ہے کبھی نہیں پوچھا گیا۔ کشتی والا معاملہ تو یہ ہے کہ بھئی کشتی میں پتہ نہیں کون کب بیٹھا، کشتی کہاں سے گئی، کیا ہوا۔ ایک اور بات سامنے یہ آئی کہ ایک جو کسی کا جو کشتی ڈوبنے سے متاثر ہوا، اس کا بھائی ایک ٹیلی ویژن پہ بتا رہا تھا کہ جناب ان کے پاس پاسپورٹ تو تھے، اس کے بھائی کے پاس اور لوگوں کے پاس بھی، لیکن ویزے نہیں لگے ہوئے تھے اس میں۔ اس کے باوجود بھی اس کا جو بھائی ہے وہ کہتے ہیں پہلے دبئی گیا، دبئی کے بعد پھر وہ کہیں مصر گیا، پھر وہاں سے کشتی میں بیٹھا، وہ مصر ان کا مالک جو تو کشتی کا مالک جو تھا مصر کا۔ یہ بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے کہ پاسپورٹ پہ ویزا نہیں تھا دبئی کا، دبئی کیسے پہنچ گیا؟ تو ظاہر ہے کراچی ایئرپورٹ سے ہی نکلا نا، اور دبئی بھی اتر گیا وہ۔ تو یہ آخر مطلب ذمہ دار کون ہے؟ اور اتنے عرصے سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی روک تھام نہیں کی جاتی ہے، اور پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر سر پیٹا جاتا ہے، پھر مذمت کی جاتی ہے، افسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کل جو ہے 19 جون ہے، 19 جون 1992 کو ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جس طرح کا آپریشن کیا گیا تھا، ایم کیو ایم انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی، یوں کہنے کہ 9 مئی ہوا تھا، اور 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے خود آ کر یہ ایک سوشل میڈیا پہ پیغام پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہا تھا کہ جی آپ زیر زمین چلے جائیں، روپوش ہو جائے، چھپ جائیں۔ تو یہ ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے کہ اس دور سے گزر چکی ہے 19 جون 1992 کے آپریشن کے بعد، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو بھی آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم بحال ہوئی اور حکومتوں میں شامل رہی، اور اس سے تو کئی بار حکومتوں میں شامل رہا۔ 1992 کے بعد بھی حکومت میں شامل، جو سابق آرمی چیف تھے، صدر پاکستان تھے پرویز مشرف، ان کی حکومت میں شامل رہی، پھر اس کے بعد بھی زرداری صاحب کی حکومت میں شامل رہی، بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت میں شامل رہی۔ تو ایم کیو ایم، لیکن جو بھی کچھ ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے، ایک ہم نے آپ کو حامد میر صاحب کا بھی ایک کلپ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا، کسی پی ٹی آئی والے نے کہ جی ہمارے ساتھ یہ 9 مئی کے بعد کیا ہو رہا ہے، تو حامد میر کا کہنا تھا، اور کہنے لگا جی الطاف حسین کے ساتھ، انہوں نے کہا کم از کم الطاف حسین نے 9 مئی تو نہیں کیا تھا۔ یعنی کتنا جو کچھ بھی ناانصافی ہوئی، آپریشن ہوا، بہت کچھ ہوا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم الطاف حسین کی جانب سے کم از کم ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو ہوا، جو 9 اور 10 مئی کو ہو گیا۔ تو یہ بڑا فرق ہے عمران خان میں بھی، اور پی ٹی آئی میں بھی، اور ایم کیو ایم الطاف حسین میں بھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 19 جون 1992 کا جو دن ہے، وہ ایم کیو ایم الطاف حسین تو ظاہر ہے کہ یوم سیاہ کے طور پہ منا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ یوم سیاہ ہے اور اس کی مذمت اور یہ، لیکن جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، جس کا وجود جو ہے، جس کا قیام عمل میں آیا ہے 22 اگست 2016 کو، وہ بھی 19 جون 1992 کے آپریشن کو ایک طرح سے مذمتی طور پہ منا رہی ہے، اور اس پر جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو آج بیان جاری کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنے ایک بیان میں آج کہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 19 جون 1992 کے حوالے سے ایک پیغام انہوں نے دیا، اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج سے 31 برس قبل پاکستان کی نمایاں سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، اس کی بڑی بھاری قیمت سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ادا کرنی پڑی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ماضی میں بھی رہا ہے، لیکن جو کچھ ایم کیو ایم پاکستان، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان تو بعد میں عمل میں آئی، بہرحال ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کچھ ایم کیو ایم پاکستان، لیکن ہم یہاں یہی کہیں گے کہ جو کچھ ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنان کو جھیلنا پڑا، اس کی نظیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کارکنان رہنما پابند سلاسل کر دیے گئے،
सैकड़ों कारकुनों को कत्ल किया गया और दर्जनों को लापता किया गया, लेकिन इस तंजीम के कारकुनान ने नज़्म व ज़ब्त और साबित कदमी से इस साजिश का मुकाबला किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 19 जून 1992 के ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले कारकुनान को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तमाम तर जबर और जुल्म के बावजूद इन कारकुनान ने अपने नज़रिए, सोच और फिक्र को हर सूरत बरकरार रखा, लेकिन साबित कदमी हमें दर्ज देती है कि हालात कैसे ही ख़राब क्यों ना हो, एक मुनज़्ज़म सियासी जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माजी करीब में एमक्यूएम ने जिन हालात का सामना किया, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी किरदार अदा किया और आज एमक्यूएम को शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले आज कुछ शिकस्तें दो चार हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हम अपने अज़्म व इस्तिक़ामत से साजिशों को नाकाम बना देंगे और गरीब मुतवस्सित तबके के अवाम की हुक्मरानी के लिए अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे। यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस सारे मामले को अपने खाते में ले रहे हैं, जबकि वो एमक्यूएम तो है ही नहीं। उस एमक्यूएम के खिलाफ तो आज भी ऑपरेशन जारी है। उस एमक्यूएम पर तो आज भी गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर एलानिया पाबंदी है, जिसका कोई कहीं किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं किया कि जी इस जमात को जो है सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो इसका मतलब है एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत में बयान जारी कर दिया। और एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम है, उसके साथ जो कुछ हुआ था 19 जून 1992 को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज मनोअन उनके बयान को, उनकी उस मौक़िफ़ की पूरी जो है तायीद कर दी है, हिमायत कर दी है। दूसरी जानिब जो एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन है, वो ज़ाहिर है कि 19 जून 1992 के वाक़े पर जो है कल 19 जून को यौम सियाह मना रही है और इस हवाले से बाकायदा जो है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ पोस्टें जो हैं वो चल रही हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पे जो एक पोस्टर का अजरा किया गया, उसके मुताबिक एमक्यूएम के ख़िलाफ़ 19 जून 1992 को शुरू होने वाले ऑपरेशन और इस दौरान शहीद होने वाले कारकुनों की याद में हर साल की तरह इस साल भी ये 19 जून का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। 19 जून के हवाले से एमक्यूएम के मरकज़ी शोबा इत्तलात की जानिब से एक खुसूसी पोस्टर का अजरा किया गया है। तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि वो इस पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने शहीदों को ज़रूर याद रखें। तो ये तो एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन है उसकी तरफ से कोई पोस्टर जारी किया गया है। लेकिन जो हम खुशखबरियों की जो हम बात कर रहे हैं, वो जो हमने कहा कि जी एमक्यूएम में जो सोशल मीडिया पे जो ख़बरें चल रही हैं और बड़े एक दूसरे को लोग पोस्टें शेयर कर रहे हैं कि जनाब अब एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए जो है वो अच्छी खबरें आने वाली हैं और आ रही हैं। और उसमें एक पहली जो खुशखबरी, अच्छी खबर जिसको करार दिया जा रहा है, वो सोशल मीडिया के मुताबिक एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के लोगों के मुताबिक वो ये है, तमाम वफा परस्तों के लिए खुशाइन बात है कि एमक्यूएम की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जिस पर गैर कानूनी तौर पर या गैर एलानिया या गैर आइनी तौर पर जो पाबंदी जो वो लगाई गई थी, वो पाबंदी उठा ली गई है। अब पाकिस्तान से इस वेबसाइट तक रसाई मामूल के मुताबिक की जा सकती है, हो सकती है। तो ये एक तो जो वेबसाइट है एमक्यूएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, बताया जाता है कि वो कोई 2-2.5 साल या इससे पहले से शायद उस पर कोई वो बंद कर दी गई थी, लेकिन वो अब बाकायदा जो है पाकिस्तान में जो है वो बहाल कर दी गई है। लोग या यूँ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे लोग वेबसाइट पे जाके जो है वो एमक्यूएम से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात जो है वो उस वेबसाइट पे देख सकते हैं, जो पहले बंद थी और अब बहाल हो गई है। तो ये कहते हैं कि एक अच्छी खबर है। दूसरी ये कि जो एक इंटरव्यू किया था जो पहले एक जियो के रिपोर्टर एंकर थे सलमान हसन, जो जी टीवी की तरफ से वो वायरल वो गए, वो जी टीवी में हैं, वो लंदन गए, उन्होंने वहाँ पर जो है बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंटरव्यू किया, 2 किस्तों में चला, उसकी भी बड़ी धूम मची। इससे पहले एक इंटरव्यू जो था वो इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी असद तूर ने किया था, उसकी भी बड़ी धूम मची थी। तो एमक्यूएम के लोग जो है सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि जनाब अब जो है वो जो जबर का जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है और एक रोशनी की किरण जो है वो उन्हें नज़र आ रही है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट बहाल हुई है, इस सूरत में भी जो इंटरव्यू किया है सलमान हसन ने, जो एक दायरे के नेशनल मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, एंकर हैं, और उनकी तरफ से
تو وہ بھی ایک بڑی اچھی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ ایک طرح سے ایک آزمائشی پروگرام چل رہا ہے کہ پہلے اسد طور سے انٹرویو کیا تو اس پہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہوئی. یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر کوئی کراچی کا ہوتا تو پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوتا. بہرحال اب یہ تو کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیں سلمان حسن صاحب جو جیو پہ کام کرتے رہے ہیں اور جی ٹی وی پر ہیں, تو انہوں نے بھی انٹرویو کیا ہے, کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نرمی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اور ویب سائٹ جو آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اس کی بحالی بھی اس کا. اور جیسے جیسے عام انتخابات قریب آئیں گے, جبکہ عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا, انتخابی مہم شروع ہوگی, انتخابی شیڈول آئے گا, تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ MQM الطاف حسین جو ہے اس کو بھی شاید جو ہے کچھ نرمی جو ہے اس کے لیے کی جائے اور اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا شاید موقع مل سکے. تو اور وہ جو کراچی کا جو سیاسی میدان جو MQM الطاف حسین کی وجہ سے جس میں خلا پیدا ہوا تھا, وہ بتایا یہی جاتا ہے کہ وہ خلا جو ہے وہ MQM الطاف حسین ہی پور کر سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.